مقام پہ بڑی تناب عقل مند عورت رہتی ہے، وہ خواب کی جو تعبیر بھی بتاتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں، اپنا خواب سنائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بہتر رستہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب آپ ان لوگوں کی جو ضد تھی اس کو ٹال نہ سکے، کچھ دوستوں کو ساتھ لیا، خیبر کے مقام پہ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے. اس نے اپنا خواب بھی سنایا، سارا معاملہ اسے سنایا، مدد کا ذکر بھی سنایا. تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شہر میں اگر کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو اس کے قاتل سے آپ کتنی دیت وصول کرتے ہیں؟ یعنی ایک قاتل کی آپ وصیت کتنی، آپ دیت کتنی لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 10 اونٹ دیت ہے. اللہ ہے آپ کی ایک مقتول کی 10 اونٹ دیت ہے. تو اس عورت نے یہ کہا کہ آپ جائیں، اپنے شہر جائیں اور وہاں جا کے آپ ایک پرچی پہ اپنے اس بیٹے کا نام لکھیں اور دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں. پرچیاں ڈالیں، پرچی اٹھائیں، اگر اونٹوں والی پرچی آ جائے تو خیر ہے 10 اونٹ ذبح کر دینا، لیکن اگر بیٹے والی پرچی آ جائے تو پھر 10 اونٹ ساتھ اور ملاتے ہیں. پھر 10 کی بجائے 20 اونٹ لے کے پھر پرچیاں ڈالنا، پھر اٹھانا. پھر اگر اونٹوں والی پرچی آ جائے تو ٹھیک ہے 20 اونٹ ذبح کر دینا، لیکن اگر پھر بھی بیٹے والی پرچی آتی ہے پھر 10 اونٹوں کا اور اضافہ کرنا، 10 اونٹ اور ملا دینا اور اسی طرح اٹھاتے جانا، ساتھ ملاتے جانا جب تک بیٹے کا نام نہ ہے، 10 کا اضافہ کرتے ہیں. اور جب اونٹوں والی پرچی آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کی وہ اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی. اب آپ آقا کریم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ وسطیٰ تشریف لائے اور ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے اور ایک پرچی پہ آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لکھا. پرچیاں ڈالی، پرچی اٹھائی تو آقا کریم کے والد گرامی کے نام والی پرچی آ گئی. اب اس کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اونٹوں کا اور اضافہ کیا، 20 لکھے، پھر پرچی ڈالی، پھر آقا کریم کے والد گرامی والی پرچی آ گئی. اسی طرح آپ 10 کا اضافہ کر کے پرچیاں ڈالتے رہے حتیٰ کہ جب 100 اونٹ لکھے پرچیاں ڈالی تو اونٹوں والی پرچی آئی. قریشیوں نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اے سردار قریش، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، 100 اونٹ کو قبول فرما لیا ہے. آپ نے فرمایا مگر میرا دل ابھی تسلی نہیں کرتا، میرے دل کو ابھی تسلی توجہ ہے آپ کی. آقا کریم کے دادا جان نے فرمایا میرے دل کو ابھی تسلی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا آپ کے دل کو تسلی کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے دل کو تسلی تب ہوگی جب کم سے کم 3 مرتبہ یہ اونٹوں والی پرچی نکلے. میرے دل کو تسلی تب ہوگی جب 3 مرتبہ اونٹوں والی پرچی نکلے، پھر پرچی ڈالی، پھر اٹھائی تو اونٹوں والی پرچی نکلی، پھر ڈالی تیسری مرتبہ پھر اونٹوں والی پرچی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. قبول فرما کے ہمارے آقا کے والد گرامی کی جان کو بچا لیا. ہمارے آقا کے والد گرامی کی جان جو ہے وہ قربانی ہونے دی. یہ صدقہ تھا ہمارے حضور کے نور پاک کا، یہ صدقہ تھا نور مصطفیٰ کا، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا. اور آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے ہزاروں سال پہلے جب آقا کا نور پاک، یہ نور ازلی، نور مصطفیٰ، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ فکر تھا، اس وقت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں. اور خلیل کا حکم تھا، آیا جب حکم جلیل کا تھا سب تھا خلیل کو، تو اس لیے کیا کیا، بیٹے کو ساتھ لیا، جھولی اٹھائی، مینا کی طرف چل دیے. مینا کے مقام پہ پہنچے، پٹی باندھی، بیٹے کو لٹایا، چھری چلانا چاہتے ہیں. خود رب جلیل نے اپنے نوری جبریل کو فرمایا، جبریل خلیل بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، خلیل بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہے، اس لیے تو تیار ہو جا. باری تعالیٰ کس لیے تیاری کر؟ فرمایا جا جنت سے میڈا لے جا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لے اور میڈا چھری کے نیچے ڈال دے. جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ کہ اگر بچانا ہی تھا پھر حکم کیوں فرمایا؟ فرمایا اے جبریل تو میرے رازوں کو نہیں جانتا، میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، اور جلیل جو ہے وہ بیٹے کو بچا کے، اسماعیل کو بچا کے اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے خلیل سب کچھ قربان کر رہا ہے، دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، دلیل بچا کے اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اور تاکہ لوگوں کے سامنے میرے محبوب کے نور کا صدقہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو جان بنی ہے یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی ہے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی حضور کے نور پاک کے صدقہ سے بچا لیا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور دو ضمیروں کے بیٹے ہیں۔ آپ اپنے خود بھی فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ اے میرے غلامو انا ابن ذبیحتین، میں دو ضمیروں کا بیٹا ہوں۔ ایک آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان دونوں ہستیوں کو